अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे मुल्ला मोहसिन फ़ानी कश्मीरी पर। मुल्ला मोहसिन फ़ानी पर जो है तहकीकात अभी जारी हैं। कुछ बच्चे उन पर पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं और मैं भी ज़ाती तौर पे इन पर एक किताब लिख रहा हूँ। लेकिन इस छोटे से वीडियो में कुछ अहम बातें आपके सामने मैं साझा करना चाहूँगा जो मैंने इनके बारे में लिखी हैं। शेख मोहसिन फ़ानी शेख हसन के औलादों में से हैं। आपका तखल्लुस फ़ानी रहा है, यानी उन्होंने फ़ानी अपना तखल्लुस रखा है। आपका मकाम 11वीं सदी हिजरी के शायरों में तयन किया जाता है, यानी आप 11वीं सदी हिजरी के शायर हैं। आपने बड़े मशहूर शायरों की तरबियत की है, यानी आप बहसत उस्ताद भी काम कर रहे थे और आपके जो शागिर्द हैं उनमें बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे जिनमें गनी कश्मीरी और सालिम कश्मीरी का नाम सर फहरिस्त है। गनी कश्मीरी भी साहिब दीवान शायर हैं और सालिम कश्मीरी भी एक बड़े शायर हैं जिनसे दीवान मौजूद है। ये दोनों आपके शागिर्दों में गर्दाने जाते हैं। ये दोनों शायर जो हैं आपके शागिर्द हैं। मोहसिन फ़ानी एक बरजस्ता शायर ही नहीं बल्कि फाजिर और दानिश्वर तस्वुर किए जाते हैं। मोहसिन फ़ानी जो हैं ये सिर्फ शायर नहीं हैं बल्कि एक आलिम भी हैं और दानिश्वर भी हैं और सूफ़ी ख़यालात के साथ भी उसके भी हामिल हैं। मोहसिन फ़ानी के तवल्लुद के बारे में कोई इतला वाज़ह नहीं है, यानी ये कब पैदा हुए हैं इसके बारे में कोई यकीनी इल्म नहीं है। किसी भी तज़किरे या किताब से उनके जायद तवल्लुद दर्ज नहीं है। उसमें यानी किसी किताब से हमें ये पता नहीं चलता कि ये किस जगह जो पैदा हुए हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने 4 मसनवियाँ लिखी हैं, इन्होंने 4 मसनवियाँ लिखी हैं, शायद 5वीं भी लिखी होगी, लेकिन सिर्फ अभी तक 4 जो हैं मंजर यहाँ पे छापी गई हैं, जिनमें एक का नाम नाज़ो नियाज़ है। एक मसनवी का नाम नाज़ो नियाज़ है। इस मसनवी में फ़ानी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने अवाइल उम्री में मदरसे से तालीम हासिल की है। कुरान की तालीम के अलावा हिफ्ज़ करते रहे, यानी ये मदरसे से कुरानी तालीम हासिल करते थे और हिफ्ज़ भी कुरान को हिफ्ज़ भी किया करते थे। इसके अलावा इल्म सरफ़ व नहव में महारत हासिल की। इल्म सरफ़ और नहव में भी उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल करते दौरान वो सीखा है। हिकमत और रियाज़ियात यानी मैथमेटिक्स और हिकमत जो ज़माने का साइंस माना जाता था उसमें भी कमाल हासिल किया। निज़ामुद्दीन मोहम्मद शेख मीरक उस ज़माने में एक बरजस्ता आलिम थे ने इन्हें इल्मी हदीस और तफसीर पढ़ाई। निज़ामुद्दीन मोहम्मद शेख मीरक ने इन्हें हदीस और तफसीर का इल्म दे दिया। इस तरह उन्होंने कुरानी उलूम से फैज़ हासिल किया, यानी कुरानी इल्म जो है उन्होंने हासिल किया। इन बातों को साबित करने के लिए उनकी मसनवी से चंद शेर मैंने यहाँ दर्ज किए हैं। छुज जलद अज बस की करदम हिफ्ज़ कुरान बज़ेर पोस्त दारम दोस्त पेनहान चे हिकमत हास्त दर इल्म इलाही कि बर इल्म दहद आलम गवाही रियाजत हा कशीदम दर रियाजी कि शुद अजमन अरिस्तो नीज राजी कि बुवद उस्ताद मन खुशतब वज़ीरक निज़ामुद्दीन मोहम्मद शेख मीरक। ये कुछ अशार जो हैं इनकी मसनवी पे एक्चुअली एक मैं मकाला लिख रहा था तो उस वक़्त मैंने ये मसनवियाँ पढ़ी हैं, तो ये शेर उस वक़्त मैंने नकल किए थे, तो यहाँ फिर इस मकाले में मैंने ये यहाँ लिखे हैं। दारा शकोबी शेख मोहम्मद मीरक के शागिर्दों में से थे जो फ़ानी के हमदर्स रहे हैं, यानी फ़ानी के साथ वो पढ़ते थे। इसके अलावा शेख याकूब सरफ़ी ने भी मोहसिन फ़ानी को पढ़ाया है, यानी शेख याकूब सरफ़ी जिनका जो मकबरा है ज़ाना कदल में आज भी है, तो वो इनको पढ़ाया करते थे।
گلشن صبح کا مصنف لکھتے ہیں کہ فانی دلپذیر خطۂ کشمیر کے خوش نواؤں میں سے ہیں. یہ گلشن صبح جو ہے ایک کتاب کا نام ہے جو بے نظیر ملا یعقوب سرفی کے شاگردوں میں سے ہیں. انہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ شیخ یعقوب سرفی جو ہے ان کے استاد رہے ہیں. ملا طاہر غنی اور حاجی محمد اسلم سالم کشمیری اپنے کلام کو تصحیح کے غرض سے محسن فانی کو دکھایا کرتے تھے. یعنی جو بڑے دو شاعر ہیں ملا طاہر غنی کشمیری اور حاجی محمد اسلم سالم، یہ جب کوئی شعر لکھتے تھے پھر اپنے شعر کو محسن فانی کو دکھاتے تھے. وہ ان کے شعر کی تصحیح کیا کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ کہاں پہ کیسے کیا لکھنا ہے. اس عبارت سے یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ محسن فانی موزون طبیعت رکھتے تھے، خود شعر و شاعری کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کی اصلاح بھی کرتے تھے. یہ تو واضح ہے. اپنی موزون طبیعت کی وجہ سے آپ دارا شکوہ کی مجلس میں پہنچے. دارا شکوہ چونکہ بعد میں بادشاہ زاد تھا، اس کی سلطنت میں پہنچ گئے اور ان کی وسادت سے صدارت کے عہدے تک پہنچ گئے. پھر صدارت کے عہدے تک یہ پہنچ گئے، وزیر بن گئے. اپنی موزون طبیعت اور ماہرانہ فنکاری کی وجہ سے نظر محمد سے بھی قربت حاصل کیا. نظر محمد جو ہے اس وقت حکمران تھا بلخ کا، تو اپنی فنکاری کی وجہ سے ان سے ان کے اچھے تعلقات ہوئے ہیں اور یہ بلخ چلے گئے. نظر محمد کی مدح میں قصیدہ گوئی جو ہے کیا کرتے تھے. جب محسن فانی نے ہندوستان تشریف واپس لایا تو اس وقت شاہ جہاں نے ان کو صدارت کے عہدے پر فائز کیا. یعنی جب یہ بلخ سے یعنی افغانستان سے واپس لوٹے اور شاہ جہاں اس وقت ہندوستان میں حکومت کر رہا تھا تو انہوں نے بھی ان کو صدارت کے عہدے پہ رکھا. اسی اثنا میں نظر محمد اور شاہ جہاں کے درمیان جنگ ہوئی. تو اسے کیا ہوا اور جنگ میں شاہ جہاں فاتح ہو کر آئے. شاہ جہاں نے نظر محمد کو بلخ میں ہرایا اور کافی سارا مالی غنیمت حاصل کیا. وہاں کافی مال و دولت انہوں نے لوٹ لی. مال غنیمت میں سے ایک قصیدہ برآمد ہوا جو محسن فانی نے نظر محمد کی تعریف میں لکھا تھا. ایک قصیدہ جو اس نے وہاں بلخ میں رہ کر نظر محمد کی تعریف میں لکھا تھا، وہ شاہ جہاں کی فوجوں کے ہاتھ لگا، جس کی وجہ سے شاہ جہاں نے اسے عہدے سے معزول کیا. کیونکہ شاہ جہاں اس سے دشمنی رکھتا تھا نظر محمد سے، اور جب محسن فانی کا لکھا تعریفی قصیدہ اس کو ملا تو وہ اسے بدظن ہو گیا اور اس نے اسے معزول کر دیا اسے عہدے سے. محسن فانی مجبور ہو کر کشمیر واپس لوٹ آئے. یہ وہ پھر دہلی میں نہیں رہے. کشمیر میں درس و تدریس کا کام پھر سے شروع کیا. کشمیر آ کر انہوں نے پڑھانا پھر سے شروع کیا اور شعر و شاعری کا مشغلہ برقرار رکھا. اس کے بعد ہندوستان سے کبھی کبھی وزیر اور حکمران حضرات کشمیر تشریف لایا کرتے تھے اور محسن فانی کو مالی معاونت فرماتے تھے. یہ کچھ پیسہ ان کو دیا کرتے تھے تاکہ ان کا روزگار چل سکے. محسن فانی کی ازدواجی زندگی اور خانوادگی کے حالات کے بارے میں تذکرہ نویس جو ہیں خاموش نظر آتے ہیں. یعنی کتابیں جو ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، انہوں نے ان کے گھر کے حالات، ان کے بیوی بچوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے. البتہ ان کا دیوان جو ہے وہ چھپ چکا ہے، میری نظروں سے حال ہی میں گزرا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری عمر میں وہاں انہوں نے اپنے آنگن میں ایک تالاب بنایا تھا اور اس کے بیچ میں ایک زمین رکھی ہوئی تھی اور اس زمین پر یہ بیٹھ کر جو ہے شعر گایا کرتا تھا اور شاعروں کو بھی، یہ گانے والوں کو بھی بلوا کر وہاں پر صوفیانہ مجلسیں وہ کرواتا تھا. فانی کی وفات کے بارے میں 1082 تاریخ بتائی گئی ہے. یعنی انہوں نے 1082 ہجری میں وفات پائی ہے. میر حسن عابدی نے فانی کی 4 مثنویوں کو تدوین کر کے چھاپا، یعنی ان کو ایڈٹ کیا اور پھر ان کو چھاپا ہے. میں نے انہی مثنویوں کو پڑھا ہے. چاروں پہ میں نے تفصیلی ایک مقالہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک دیوان بھی ہے جس کو چھاپا گیا ہے.
دبستانی مذاہب نامی کتاب بھی ان سے منسوخ کی جاتی ہے، چونکہ اس کتاب کو میں دیکھا ہوں، اس سے پورا تو واضح نہیں ہے، اور اب تک کچھ جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف شہروں کو گیا ہے اور انہوں نے وہاں کے حالات جو ہیں وہ دیکھے ہیں اور اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو دبستانی مذاہب جو ہے اس کا انگریزی ترجمہ آج کل اویلیبل ہے نیٹ ورک پر، جو کہ مشکوک ہے۔ عربی زبان میں بھی ایک کتابچہ تحریر کیا ہے جس کا کالمی نسخہ پاکستان کراچی کی لائبریری میں موجود ہے۔ محسن فانی کا دیوان رباعیات اور غزلیات کے علاوہ قصائد پر مشتمل ہے، انہوں نے قصائد بھی لکھے ہیں۔ 4 مثنویاں ہیں جن میں ناز و نیاز پہلی مثنوی ہے۔ ناز و نیاز پہلی مثنوی کا نام جیسے میں نے پہلے بتایا، جو عشقیہ داستان پر مبنی ہے، اکبر کے دور کی عشقیہ داستان جو آگرہ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ دوسری مثنوی کا نام مائی خانہ ہے، یہ مثنوی کشمیر کی تاریخ میں ہے۔ اس کے علاوہ مغل باغات کی تعریفیں درج کی ہیں۔ تیسری مثنوی کا نام مصدر الآثار ہے، اس مثنوی میں قرآنی واقعات کی شارحانہ شرح ہے۔ چوتھی مثنوی کا نام ہفتہ اختر ہے، جو سرزمین ایران کی عشقیہ داستان پر مشتمل ہے۔ میں یہاں پر ان کے کلام سے جو ہے کچھ شعر پڑھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی شاعرانہ طبیعت کیسی تھی۔ بعد کشرا توبہ کردن در جوانی مشکل است، خضر بے آب حیوان زندگانی مشکل است، پیش ما تعظیم دانشور به از دانشوری است، نکته دانی سهل باشد قدردانی مشکل است، بر مراد اہل عالم زیستن در روزگار، نزد خلق آسان بود پیش فانی مشکل است۔ یہ کچھ الفاظ یا کچھ جملے جو میں نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے تھوڑی بہت جو ہے محسن فانی کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہوگی، اور انشاءاللہ امتحانوں کے لیے میرے خیال سے فی الحال اتنا تھوڑا کافی ہے، چھوٹے امتحانوں کے لیے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔